وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے۔ آہا، گائے کھاتی ہے گھاس، نکالتی ہے گوبر اور دیتی ہے دودھ، اور جسم میں اس کو کھولو تو خون ہے، پیشاب ہے، لیکن کمال ہے کہ دودھ میں نہ گوبر کا ذائقہ ہے، نہ خون کا رنگ ہے، اور نہ پیشاب کی بدبو ہے۔ یہ نظام کس نے چلایا کہ گھاس کھا رہی ہے، خون کی جگہ خون جا رہا ہے، فضلہ خارج ہو رہا ہے، پیشاب نکلنے کے لیے مثانے میں جا رہا ہے، صاف ستھرا دودھ چھڈے میں آ رہا ہے، تھنوں میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ، مابین گوبر کے، وَدَمٍ، خون کے، لَبَنًا خَالِصًا، دودھ شاندار، سائغًا لِلشَّارِبِينَ، پیاس بجھانے والا پینے والوں کے لیے۔ ہم پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ میں سے، قرآن کو دیکھو، من بین فرث ودم، طالب علم فرث اور دم کے اعراب دیکھو، کسرے ہے، تنوین کسرہ ہے، یہ جانے والی چیز ہے، یہ گرنے کے لیے تیار ہے۔ گوبر نکلے، خون جائے اپنی جگہ۔ دودھ کو دیکھو، لبنن خالصاً، اس کو منسوب کر دیا، یہ رہے، یہ قابل قدر ہے۔ اور سائغن کو دیکھو، بالکل جگ بنایا ہوا ہے کہ جگ بھر بھر کے، گلاس بھر بھر کے آپ پیے۔ لبن، دودھ۔ آج کل عرب پاگل ہو گئے، لبن کہتے ہیں دہی کو۔ اب قرآن پاک میں ہے کہ جنت میں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، میں نے ایک مصری سے کہا آپ کہتے ہیں کہ یہ لبن ہے، دہی کو کہتے ہو تو جنت میں دہی کی نہر ہوگی؟ دہی کا تو کنڈا ہوتا ہے، نہر تو ہو نہیں سکتی، تو جم جائے گی۔ اور ہم پلاتے ہیں تم کو، بہترین نعمت دنیا میں دودھ پینا ہے، بہترین شاندار دودھ۔ یار ان کو ایک دن دودھ بھی پلا لو غریبوں کو، ایسا دودھ پلا دیں گے کہ یاد رکھیں گے آپ۔ ہاں بالکل، ماشاءاللہ، پڑھتے رہو۔ بابا نصوح، ان غریبوں کو 10-15 من دودھ پلاؤ، کیا یاد رکھیں گے کہ ہم نے بھی کسی نر غیرتی مفسر سے پڑھا تھا۔ ہم پلا دیں گے تم کو، قرآن کی، ہم پلا دیں گے انشاءاللہ۔ مما فی بطونہ، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم، ماں بین گوبر اور خون کے، لبنا خالصا، دودھ خالص۔ کیا مطلب؟ خالص کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ تو گوبر کا کوئی ذائقہ ہے، نہ خون کا رنگ ہے، نہ پیشاب کی بدبو ہے، صاف ستھرا ہے۔ ذرا سا کوئی اثر ہو گیا، دودھ سے آدمی پناہ مانگے گا۔ سائغن، پیاس بجھانے والا، اور سائغ کا معنی آتا ہے زود ہضم، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ دودھ پینے کے لیے سب سے عمدہ لذت اور ذائقہ میں وہ بھینس کا دودھ ہے، جی ہاں، وہ مکھن اور گھی بھرا ہوا ہے۔ معتدل دودھ گائے کا ہے، بھاری بھر دودھ بھیڑ کا ہے، اور بچے کو جلدی چلانے کے لیے بکری کا دودھ، وہ ہلکا پھلکا ہے۔ اور اونٹنی کے دودھ تو فولاد ہے، تریاق ہے،
مثانے کے تمام امراض کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ دودھ پینا، یہ چائے پیتے ہیں وہ معدے کو تکلیف دیتی ہے۔ دودھ پینا، پنجاب والے لسی پیتے ہیں صبح صبح۔ پنجاب کا دودھ لذیذ ہے، زیادہ بھی ہے، صوبہ بڑا ہے، اور پانی اور گھاس بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا دودھ بہت قیمتی ہے۔ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر و خون کے درمیان سے، لبنن خالصاً، دودھ صاف ستھرا، سائغن، ہضم ہونے والا، للشاربین، پینے والوں کو۔ اس میں اشارہ ہے کہ بعض اوقات دودھ میں بادی پیدا ہوتی ہے، جو زکامی طبیعت ہے وہ گرم پیے، جو یاقوتی طبیعت ہے وہ ٹھنڈا پیے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس کے ابھار و جھاگ کو بٹھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ملائے، حدیث میں ثابت ہے، بیچنے کے لیے نہیں، اپنے پینے کے لیے۔ بیچنے کے لیے پانی ملانے والے کا تو ایمان نہیں رہے گا۔ من غش لیس منا۔ وہ ایک دودھیا کو کسی نے کہا کہ عجیب دودھ تھا، چائے نہیں بنی، تو اس نے کہا آپ نے پانی ملایا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں، کہا نہیں، پانی تو میں ملا کے دے چکا ہوں، اور نہیں ملانا تھا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور قدرت کا بیان، اور کھجور کے پھلوں میں سے، وَالْأَعْنَابِ، اور انگور میں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم بناتے ہو اس میں سے نشاور چیز۔ تفسیر کشاف میں ہے، اس جملے سے بعض صحابہ سمجھے کہ یہ ناپسندیدہ ہے شراب بنانا۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور روزی ہے عمدہ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی تیسری دلیل، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، دل میں ڈالی بات تیرے رب نے شہد کی مکھی کے، نحل کے معنی شہد کی مکھی، وہی معنی القاء فی القلب، اور دل میں ڈالی تیرے رب نے بات شہد کی مکھی کے،